اور فرمایا کہ اے جوان پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نوجوان نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے کلمہ شہادت نہیں پڑھا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ دریافت کی کہ یہ جوان کلمہ شہادت کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ شخص اپنی ماں کو ستاتا تھا، اس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے کلمہ شہادت نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کی ماں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، تو اس عورت نے عرض کیا کہ حضور ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، تو اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، ورنہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اس نے مجھ پر ظلم و ستم کیا ہے، میری نافرمانی اور بے ادبی کی ہے، اگر حضور آپ کا حکم ہے تو معاف کرتی ہوں۔ تو کریم رسول نے فرمایا کہ اے عورت سن لے، اگر ایک آگ جلائی جائے اور اس آگ میں تیرے بیٹے کو ڈال دیا جائے اور کوئی کہنے والا تجھ سے کہے کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے ورنہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں تیرے بیٹے کو ڈال دیا جائے گا، تو کیا اپنے بیٹے کو معاف کرے گی؟ تو اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ جب تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اللہ اور مجھے گواہ بنا لے کہ تو نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے تم راضی ہو گئی۔ تو اس عورت نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تجھے اور تیرے کریم رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے میں راضی ہو گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو نوجوان کلمہ پڑھا اور انتقال کر گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یعنی شکر اس خدا کا جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ ڈھونڈنا نہیں چاہیے، کسی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے، یعنی جو لوگ بظاہر خدا کا تو ذکر کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کو ناجائز اور بدعت سمجھتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار نے 100 سال پہلے فرمایا تھا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تمام گناہوں میں جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، الا عقوق الوالدین فإنہ یعجل لصاحبہ فی الحیات قبل الممات، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کو نہیں بخشتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس نافرمان کو زندگی میں ہی موت سے پہلے اس کی سزا دے کر رہتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی نہ انہیں ہو نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو اف کہنے اور انہیں جھڑکنے سے روکا ہے اور فرمایا کہ جب تم ان سے بات چیت کرو تو ادب و احترام کا خاص خیال رکھو، ورنہ مجرم قرار دیے جاؤ گے اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے